اللہ رب العزت نے ہمیں جو جسم عطا فرمایا ہے، اس جسم کا ایک حصہ ظاہر کہلاتا ہے اور ایک حصہ باطن کہلاتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس طرح انسان کا ظاہری جسم صاف ستھرا، پاک اور پاکیزہ ہو تو اچھا لگتا ہے، اسی طریقے سے جسم کا باطن بھی اگر پاک اور پاکیزہ ہو تو وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ جسم کا ظاہری حصہ اگر میلا کچیلا ہو تو برا لگتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا باطن بھی اگر آلودہ ہو تو وہ بھی برا لگتا ہے۔ اور انسانی جسم کے جس طرح ظاہر کا پاک صاف ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس سے بڑھ کر انسان کا باطن کا پاک ہونا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہر اگر کمالات سے بھرا ہوا ہو تو قابل تحسین ہے، اس سے بڑھ کر انسان کا باطن اگر خوبیوں اور کمالات سے مزین ہو تو وہ اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان وہ اپنے باطن کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ جہاں وہ اپنی ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے، مزین بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، تو وہاں وہ اپنے باطن کی بھی فکر کرتا ہے۔ اگر چہرے پر کسی گندگی کا داغ ہو تو برا لگتا ہے، تو اسی طرح دل کے اوپر اگر گناہ یا کسی بھی خامی کا داغ ہو تو وہ بھی برا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں سب سے زیادہ جس حکم کا پابند بنایا ہے وہ حکم ہے تقویٰ۔ قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک بار بار ایمان والوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے ڈر، ایمان والے تقوی اختیار کر لیں، ایمان والے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں۔ بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ انسان کے باطن اور ظاہر دونوں کے لیے اساس اور بنیاد وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ انسان اگر اللہ سے ڈرے گا تو اپنے ظاہر کو بھی اچھا رکھے گا، اپنی باطن کی بھی فکر کرے گا۔ اور اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ظاہر تو لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، معاشرے کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مزین کرے گا، لیکن باطن کے لیے فکر مند نہیں ہوگا۔ اور مومن کا کمال یہ ہے، مومن کی ایمانی زندگی کی معراج یہ ہے کہ اس کا دل تقویٰ سے منور اور معمور ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف، خشیت بھرا ہوا ہو۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ بہت سارے معنی کیے گئے ہیں۔ مجھے جو معنی سب سے اچھا لگا ہے کہ تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں اللہ تمہیں ہمیشہ دیکھیں، جہاں سے اللہ پاک نے تجھے روکا ہے
وہاں اللہ تجھے کبھی بھی نہ دیکھے۔ یہ تقویٰ کا سب سے اچھا معنی ہے کہ جہاں جہاں میرے رب نے مجھے منع کیا ہے بس میں اس سے رک جاؤں، میں اس کے قریب نہ جاؤں، اور جس جس چیز کے اپنانے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے وہاں میں سب سے بڑھ کر سب سے پہلے وہاں پہنچوں اور اس حکم کی میں تعمیل کر لوں، وہ حکم میں پورا کر لوں۔ یہ تقویٰ کا آسان سا سادہ سا معنی ہے، اور انسانی ذہن میں سمجھ میں آسانی سے آ بھی سکتا ہے کہ رب نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک لیں، اور جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان سے ان کو کر لیں، بس یہ تقویٰ ہے۔ اور اسی تقویٰ کا ہمیں بار بار پابند بنایا گیا ہے، اور یہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے کب؟ جب انسان کا دل صاف ستھرا پاک اور پاکیزہ ہو، پھر انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے دو قوموں کا آپس میں مقابلہ کروایا گیا۔ ایک قوم کہنے لگی ہمارے پاس ہنر زیادہ ہے، دوسری کہنے لگی ہمارے پاس ہنر زیادہ ہے۔ ایک قوم کہتی تھی ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہنر ہے، دوسری قوم کہتی تھی ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہنر ہے۔ امتحان لینے والوں نے اسی طرح کل حال میں ان کو دو دیواریں دے دیے، ایک قوم کو یہ والی دیوار دے دی، ایک کو دوسری قوم کو یہ والی دیوار دے دی، درمیان میں پردہ لگوا دیا۔ ان سے کہا گیا اس دیوار پر جو ہنر تمہیں آتا ہے دکھا دو، ان سے کہا جو ہنر تمہیں آتا ہے اس دیوار پہ دکھا دو۔ ہفتہ لگے 10 دن لگے، اس کے بعد ہم لوگوں کو بلا کر پھر دونوں پردہ ہٹوا کر دیکھیں گے کہ یہاں زیادہ کام کیا گیا ہے یا زیادہ، یہاں اچھا کام کیا گیا ہے کہ یہاں۔ دونوں قوموں کے ماہر اپنے اپنے تجربے کے مطابق، یہاں والوں نے نقش و نگار، درخت، جو بھی چیزیں ان کو بنوانی تھی وہ بنائی، اس والوں نے رگمال لے کر اور اس پر شروع کیا، رگڑتے رہے رگڑتے رہے رگڑتے رہے۔ جب مقررہ وقت ختم ہوا تو آئے مقابلہ کروانے والے کہ جی تمہارے 15 دن 10 دن جو مطلوبہ تمہارا وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی۔ دونوں نے اپنی اپنی ہنر دیواروں پر منتقل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا پردے کے اس طرف اس دیوار پر نقش و نگار ہے اور یہ بالکل سادہ ہے۔ اب جب یہ پردہ ہٹے گا تو سارے لوگوں کو یہ نقش و نگار نظر آئیں گے تو اس قوم کی تعریف کریں گے۔ یہاں خالی دیوار آئے گا تو لوگ ان کی تنقیص کریں گے، ان کی خامی بیان کریں گے۔ لوگوں کو بلایا گیا، درمیان سے جیسے ہی پردہ ہٹوایا گیا، اب یہاں کا جتنا نقش و نگار تھا اس دیوار پر نظر آنے لگا۔ لوگ حیران کہ انہوں نے تو کوئی ایک نقش بھی یہاں نہیں بنایا ہے، انہوں نے تو صرف رگمال کیا ہے، سیقل کیا ہے، صفائی کی ہے، رگڑائی کی ہے۔ حالانکہ یہاں والوں نے اپنا کمال دکھایا ہے، اپنا ہنر دکھایا ہے، لیکن سارے لوگوں نے تعریف ان کی کر لی کہ جی ان کا کمال ہے، انہوں نے بہت بڑا کمال کیا کہ کوئی ایک نقشہ بھی نہیں بنایا، کوئی ایک درخت وہ بھی نہیں بنوائی، کوئی ایک تصویر بھی نہیں بنائی، لیکن یہاں جو کچھ بنا ہوا ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، اور نظر بھی ایسا آتا ہے کہ کوئی جسم نہیں ہے۔
تو یہاں والوں کی تعریف کی گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ دیوار کو اتنا صاف اتنا رگڑا تھا کہ یہاں جو کچھ بھی تھا اس کے اندر نظر آ رہا تھا۔ تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے دل کو اتنا صاف کریں، دل کو اتنا رگڑیں کہ ایمان کا نور جیسے ہی ہمارے دلوں پر پڑے تو ایمان کے ساری خوبیاں، ایمان کی تمام کمالات وہ پھر دل کی تختی پر لکھے ہوئے نظر آئے۔ اور اسی دل کی صفائی کا نام تقویٰ ہے۔ دل اتنا صاف پاکیزہ ہو جائے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ میرا دل صاف ستھرا ہو کر اس میں اللہ کے خوف خشیت آ گیا ہے، میرا دل میرے رب سے ڈر رہا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ علامات اور نشانیاں بتلائی۔ فرمائیں پہلی علامت یہ ہے کہ جب دل بغض سے، عداوت سے، کینے سے، حسد سے خالی ہو جائے۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کسی کے لیے حسد نہیں ہے، کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے جلن نہیں ہے، آپ کا دل ہمدردی اور خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے، آپ ہر انسان کے لیے خیرخواہی رکھتے ہیں، آپ ہر انسان کے خیرخواہ ہیں، آپ کے دل سے عداوت، بغض، نفرت ختم ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل صاف ستھرا پاکیزہ ہو چکا ہے، اور آپ کے دل میں اللہ پاک کے تقوی اور ڈر نے اپنا مسکن اور اپنا بسیرا بنا لیا ہے۔ اب تیرے دل میں اللہ پاک کا خوف وہ بس رہا ہے۔ اب ہر انسان اپنے دل کی دنیا پہ نگاہ ڈالے اور دیکھ لے، میں کس کو ناپسند کرتا ہوں، کس کو پسند کرتا ہوں۔ جن کو ناپسند کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ پاک کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے، دین کی وجہ سے ناپسند ہیں؟ پھر تو میں مومن ہوں۔ لیکن اگر میری ذات کی وجہ سے ہیں، میری ذاتیات کی وجہ سے ہیں، تو جب میرا دل بغض سے پاک نہیں ہے، میرا دل حسد سے پاک نہیں ہے، تو میں سمجھ جاؤں کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے۔ اب مزید دل پر محنت کرنا ہے، مزید دل کو پاکیزہ روشن بنانا ہے کہ میرے دل سے ہر قسم کی عداوت اور ہر قسم کی نفرت ختم ہو جائے۔ اور جب مجھے دل کے اندر یہ نظر آئے کہ کسی کے لیے بغض نہیں، کسی کے لیے دشمنی نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ دل میں اللہ کا خوف ہے۔ دوسری نشانی، مجھے کیسا پتہ چلے گا میں اللہ سے ڈر رہا ہوں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا میں متقی ہوں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے؟ میری زبان جھوٹ سے، لایانی سے، فضولیات سے بالکل پاک اور پاکیزہ ہے۔ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، جمعے سے جمعہ، مہینے سے مہینہ، سال سے سال گزرتے جا رہے ہیں زندگی، لیکن میری زبان پر نہ جھوٹ آیا، نہ میری زبان پر غیبت آئی، نہ میری زبان پر بہتان، نہ گالم گلوچ، یہاں تک کہ میں فضول گفتگو بھی نہیں کرتا۔ تو اب میں خوش ہو جاؤں کہ اللہ پاک کے خوف کی دوسری نشانی، تقوی کی دوسری نشانی، وہ بھی میرے جسم میں، میرے باطن میں موجود ہیں کہ میری زبان پاک ہے۔ اور اگر میری زبان پر گالی بھی آتی ہے، میری زبان پر تلخ جملے بھی آتے ہیں، میری زبان پر غیبت بھی آتی ہیں، بہتان بھی ہے، تو پھر میں سمجھ جاؤں کہ ابھی تک میں متقی نہیں بنا ہوں، ابھی تک
میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنا ہوں. اگر میں اللہ سے ڈرنے والا بنا ہوا ہوتا میری زبان جھوٹ نہ بولتی، غیبت نہ کہتی، الزام نہ لگاتی. یہ سب کچھ موجود ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ ابھی نامکمل ہے. تو زبان کی حفاظت، اور جسم میں اعضاء میں زبان کی جسامت ہے کم لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. جسم کے اعتبار سے بہت کم ہے لیکن جو اس کا نقصان ہے وہ سب پر زیادہ ہے. حدیث میں ہے جب صبح ہوتی ہے جسم کے تمام اعضاء زبان کو مخاطب کر کے کہتی ہے اے زبان اللہ سے ڈر، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر. دیکھ تو غلط استعمال ہوگی ہم سب غلط استعمال ہوں گے، تو صحیح استعمال ہوگی ہم سب صحیح استعمال ہوں گے. ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہمیں غلط استعمال نہ کر. ہر صبح میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے آنکھیں، میری کان، میرے جسم کے تمام اعضاء میری زبان سے یہ فریاد کرتی ہے. تو تقویٰ کی دوسری نشانی کہ میری زبان پاک ہو جائے، اور جب جھوٹ بھی نہیں ہے، الزام بھی نہیں ہے، بہتان بھی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے میری زبان پھر اللہ کا ذکر کرے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، اللہ پاک کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے گی. اور جب میری زبان نے اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کر لیا تو میرے تقویٰ کے درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر میں اپنے متقی ہونے میں دن بدن آگے بڑھتا رہوں گا. اس لیے کہ ذکر کرنے والا اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کا حبیب بنتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں زندہ ہوتا ہے. تو دوسری نشانی زبان کا پاک ہونا. تیسرے نمبر پر فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ اور اللہ پاک کے خوف، اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میری نگاہ، میری آنکھیں، میرا دیکھنا پاک ہو جائے. جس رب نے مجھے نگاہ دی ہے، بینائی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اس رب نے مجھے پابند بنایا ہے کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا. جس طرح دنیا والے کوئی چیز، کوئی مشینری بناتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اگر اس کے لیے استعمال ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے استعمال نہ ہو تو خراب ہو جائے گا. اب یہ چیز ہیں آواز کے لیے لگائی گئی ہے، میں اگر اس کو کھانے میں چمچے کے طور پر استعمال کروں تو ظاہر بات ہے یہ وہ کام نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ بنانے والے نے اس کو اس کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. یہ ناکارہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. اور جس چیز کے لیے بنایا ہے اسی چیز کے لیے استعمال کرتا ہوں، وہ آخر تک آواز جا رہی ہے یا اپنا کام کر رہی ہے. تو اسی طرح اللہ پاک نے آنکھیں بنائی، اس میں بینائی ڈالی، تو اللہ پاک نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. اب اگر میری آنکھیں نامحرم کو نہیں دیکھتی ہے، نامحرم کو دیکھتے ہی میری آنکھیں جھک جاتی ہیں، پھر میں متقی ہوں، پھر میں کامل مومن ہوں، پھر میرے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے. اور اگر میری آنکھیں نامحرم کو تکتی ہیں، دیکھتی ہیں، اس کا پیچھا کرتی ہیں، میری آنکھیں اس کی لذت لیتی ہیں، تو پھر میں متقی نہیں، پھر میں پرہیزگار نہیں، پھر میرا ایمان کامل، اکمل اور مکمل نہیں ہے. تو یہ علامت اللہ پاک کے خوف اور تقوی کا وہ ہے آنکھوں کا محفوظ ہونا، کہ آنکھیں محفوظ ہو جائیں، آنکھوں کی جو نظر ہے، بینائی ہیں، وہ محفوظ ہو جائے. قرآن پاک نے مرد اور مومن خواتین دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا میرے پیغمبر
قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، میرے پیغمبر ایمان والے مردوں سے کہہ دو اگر تم ایماندار مرد ہو تو نگاہیں جھکا کے رکھو، ایمان والے خواتین سے کہہ دیں اگر تم مومنہ مستورات اور خواتین ہو تو نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ اب پاڑ پاڑ کر آنکھیں دکھانا اور کسی کو دیکھنا نامحرم کو، یہ کسی مومن کی نشانی نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک گمراہ آدمی کی، ایک فاسق آدمی کی، ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے آدمی کی نشانی ہے۔ اور یہ آدمی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت کو بھی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، جھکائے رکھیں، فرمایا وہ آدمی اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو ایسا محسوس کریں گے جس طرح ہم شہد یا کوئی بھی میٹھی چیز زبان پر رکھ کر اس کی مٹاس کا احساس کرتے ہیں، اس طرح ایمان کی حلاوت کا احساس ہوگا تب جب نگاہوں کی دیکھنا استعمال وہ محفوظ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں؟ فرمایا چوتھی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ حرام سے رک جائے، ہمارے ہاتھ حرام کے قریب نہ جائیں، حرام کو نہ چھوئیں، حرام نہ کھوائیں، حرام کا لقمہ نہ اٹھائیں، حرام چیز کو نہ لیں۔ غرض جہاں جہاں سے رب نے روکا ہے وہاں سے میرے ہاتھ رک جائیں تو سمجھ جائیں کہ میں متقی ہوں، کہ میرا ہاتھ اس طرف جا ہی نہیں رہا ہے، چوری کی طرف، ڈاکے کی طرف، ظلم کی طرف، مظلوم کی طرف میرا ہاتھ جا ہی نہیں رہا ہے، اٹھ ہی نہیں رہا ہے، تو میں سمجھ جاؤں کہ میرے دل میں تقوی موجود ہے، میرے دل میں ایمان موجود ہے، میرا دل پاک صاف ستھرا ہے، تب تو میرا ہاتھ وہ کسی ناجائز کی طرف بڑھ نہیں رہا ہے۔ تو 5ویں نمبر پر انسان کے پاؤں، قدم یہ بھی پاک ہو جائیں، یہ بھی پاکیزہ ہو جائیں، یہ رک جائیں، یہ گناہ کی طرف بالکل اٹھے ہی نہ، حرام کی طرف، ناجائز کی طرف میرے اور آپ کے پاؤں نہ اٹھنے پائیں، تو سمجھ جائیں کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اور جہاں گناہ ہیں، جہاں بے حیائی ہیں، جہاں بدکاری ہیں، میرے پاؤں میرے جسم کو لے کر وہی جا رہے ہیں، تو پھر میرے دل میں نہ اللہ کا ڈر موجود ہے نہ میرے دل میں کامل ایمان موجود ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہوتا تو کیا مجال جو میری پاؤں، میرے قدم اپنی جگہ سے حرکت بھی کر جاتے؟ کبھی بھی نہ جاتے۔ یہ جو میرے قدم مجھے لے کر جا رہے ہیں کسی ناجائز کے لیے، تو بنیاد کمزور ہے، دل کے اندر اللہ پاک کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے۔ اب 6 نمبر پر آخری کہ انسان ہمیشہ اللہ پاک کی رضا کی تلاش میں ہو، زندگی کا ہر ساعت، زندگی کے ہر گھڑی یہ ہو پتہ نہیں میرا رب راضی ہو چکا ہوگا کہ نہیں، میں نے رب کو راضی کر دیا ہوگا کہ نہیں۔ اور جب یہ فکر ہو کہ رب کو راضی کرنا، تو پھر یہ ناراضگی والے کام نہیں کرے گا۔ تابعدار بیٹا وہ کہلاتا ہے جو باپ کے آنکھوں کے اشارے کو دیکھے، فرمانبردار بیٹا وہ کہلاتا ہے جو اپنے والد کے آنکھوں کے اشارے کو سمجھے کہ اس وقت آنکھوں کے اشارے سے میرا والد مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ تابعداری اور فرمانبرداری کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اور جو میری طرح کمزور ہوں تو اس کے لیے لاٹھی اٹھا کر سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹے یہ میں نے کہا تھا، یہ کرو، یہ نہیں کرو، ٹھیک۔ اور یہ مجھ جیسے بے وقوف آدمی کی علامت ہوتی ہے۔
جس کے اندر عقل نہ ہو، دانش نہ ہو، اس کو پھر ڈنڈے کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، ورنہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور جو عقل مند نہیں ہوتا ہے اس کے لیے پھر وہ جو محاورے میں استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح مومن بندہ، متقی بندہ، وہ شریعت کے مزاج کو دیکھتا ہے، وہ شریعت کے اشارے کو دیکھتا ہے، اس وقت میرا رب کس کام سے مجھ سے راضی ہو جائے گا، کون سا کام کر لوں میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ میرا اور آپ کا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر میرے پیغمبر کا وہ خلیفہ ہے کہ میرے پیغمبر اور اس کے درمیان میں کوئی اور خلیفہ موجود نہیں۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے میں دوبارہ بتاؤں۔ میرا بحیثیت مومن، آپ کا بحیثیت مومن عقیدہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی وفات سے لے کر حضرت ابو بکر تک اس درمیان میں کوئی تیسرا بندہ خلیفہ نہیں بنا ہے۔ میرے پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ جو بنا ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں ہے، بس خلافت منتقل ہوئی تو ہوئی حضرت ابو بکر کو، اور مستحق بھی یہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا میرے بڑے بھائی کے کندھوں پر اب ذمہ داریاں آ گئی ہیں، ہمیشہ نیکی کے کام میں مجھ سے آگے بڑھا کرتے تھے، اب میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ اب اس پر حکومت کی ذمہ داری ہے، رعایا کی ذمہ داری ہے، اب اس نے حکومت کا خیال کرنا ہے، اب چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف شاید اس کی توجہ نہ رہے، میں وہاں جاؤں گا میری نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اس کو کہا جاتا ہے تنافس، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، قرآن پاک کہتے ہیں یہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ آسان الفاظ میں اس کو کہتے ہیں سیالی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیالی۔ سیالی، دو بچے دوڑتے ہیں نا، میں پہلے پہنچوں گا، دوسرا کہتا ہے میں پہلے پہنچوں گا، یہ جو ان کا دوڑنا ہوتا ہے مقابلہ، اس کو کہتے ہیں سیالی۔ تو حضرت عمر نے کہا اب سیالی میں آگے بڑھوں گا، اب میری نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ مدینے سے باہر نکلے، دور جا کر ان کو ایک جھوپڑی نظر آئی، جا کر اس جھوپڑی میں دیکھا ایک بوڑھی اماں ہے، آنکھوں سے نابینا ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ماں کوئی خدمت ہو، میں آپ کا بیٹا خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، کوئی خدمت کر لوں، کھانے پینے کی کسی چیز کی ضرورت ہوں لا کے آپ کو دے دوں، گھر میں جھاڑو لگانا ہو، آپ کے جھوپڑی میں پانی بھرنا ہو، کوئی کام۔ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے، تجھ سے پہلے ایک جوان آیا تھا، سارا کام کر کے چلا گیا ہے۔ واہ! عمر نے سوچا اس ویرانے میں کون آیا ہے، چلو آج میں نے دیر کی ہے، سورج چڑھا ہوا ہے، کل فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اشراق سے پہلے آ جاتا ہوں۔ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی حضرت ابو بکر کے اقتداء میں۔ حضرت ابو بکر لوگوں کی بات سن رہے ہیں، جی آپ کا مسئلہ، ان کا مسئلہ، یہ چپ کیسے چلے گئے، جا کر اس جھوپڑی تک پہنچے۔ آواز دی اماں آج تو کوئی نہیں آیا ہوگا نا، آج میں آیا ہوں، کوئی خدمت ہے تو بتا دیں۔ اماں پھر کہنے لگی جوان تیری جوانی سلامت رہے، تجھ سے پہلے وہ آدمی آیا ہے جو ہمیشہ آتا ہے، سارا کام کاج کر کے چلا گیا ہے۔ حیران
مسجد نبوی سے نکلنے والے لوگوں میں سب سے پہلے میں نکلا ہوں، مجھ سے پہلے کون اتنی جلدی آئے؟ چلے کل دیکھوں گا۔ جیسے امام نے حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کا بادشاہ فجر کی جماعت کرایا کرتا تھا، حضرت عمر نے فرمایا چلو کل دیکھتے ہیں۔ اگلی صبح جیسے ہی سلام پہرا سیدھا گیا، جی اماں آج تو سب سے پہلے آیا ہوں نا، آج مجھے دے دیں خدمت کا موقع۔ فرمایا بیٹا جوان تیری جوانی سلامت رہے، وہ بندہ آ کر سارا کام کر گیا۔ اوہو، فجر سے پہلے آنا ہو۔ اگلے دن فجر سے پہلے آئے، دیکھا پھر وہ جوان کام کر کے چلا گیا ہے۔ اس سے اگلے دن تہجد کے وقت میں آیا، جب آیا تو بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا وہ آدمی آیا تھا، اس نے جارو وغیرہ لگا کر یہ سب کچھ صاف کر کے مٹکا اٹھا کر وہ گیا ہے چشمے سے پانی بھرنے کے لیے، ابھی راستے میں ہوگا آ رہا ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، دیکھتا ہوں ہے کون؟ فرمایا میں نے دیکھا قدم جو قریب آتے رہے، میں نے اندھیرے میں سراپا کے جائزہ لیا، واہ یہ تو میرے بڑے بھائی حضرت ابو بکر۔ قریب آئے، مٹکا رکھا، واپس پلٹے، میں نے کہا بھائی جان تجھے مبارک ہو، میں عمر تجھ سے آگے بڑھنا چاہتا تھا نہ بڑھ سکا، میرا خیال یہ تھا تو خلیفہ بن گیا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اب میں آگے بڑھتا رہوں گا، لیکن نہیں بڑھ سکا آپ سے۔ آپ آدھی رات اس جھوپڑی میں بھی پہنچے، اس گوڑیا کے پاس بھی پہنچے، اس کی خدمت کے لیے بھی پہنچے ہیں، خطاب کا بیٹا تجھ سے باری نہیں لے سکتا ہے۔ تو مومن چھوٹے چھوٹے باتوں کو تلاش کرتا ہے، کہاں کب مجھ سے میرا رب راضی ہوگا۔ یہ تھا حضرت ابو بکر، ویرانے میں جا کر جھوپڑی تلاش کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اگر ہر وقت دل کے اندر یہ بات ہو کہ جی میں رب کو راضی کر لوں، میں رب کو راضی کر لوں، تو سمجھ جائیں کہ دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ اور اگر ہر وقت اللہ پاک کی رضا وہ سامنے نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ میں کہتا تو ہوں متقی ہوں، میں کہتا تو ہوں میں ایماندار ہوں، میں کہتا تو ہوں میں بہت بڑا انسان ہوں، لیکن حقیقت میں میری تقوی نامکمل، میری ایمان نامکمل ہے۔ تو امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے خوف کیسے معلوم ہو یہ کچھ بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، یہ اپنی من میں تلاش کریں، میں بھی تلاش کروں، آپ بھی تلاش کریں۔ اگر یہ میری زندگی میں ہے تو میں تقوی دار ہوں، اور اگر یہ نہیں ہے تو مجھے متقی بننا ہے، تقوی کی مجھے ضرورت ہے۔ پھر اس لیے قرآن پاک بار بار فرماتے ہیں، دیکھو قرآن تقوی کے لیے اتارا گیا ہے۔ فرمایا تم نماز پڑھو اس لیے کہ تقوی مل جائے، زکوٰۃ ادا کرو اس لیے کہ تقوی مل جائے، حج ادا کرو تقوی مل جائے، روزہ رکھو تمہیں تقوی مل جائے۔ اور جو بھی حکم ہیں ان تمام احکامات کے لیے بنیاد کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف۔ اور ایک خوف ہوتا ہے درندے کا، ایک خوف ہوتا ہے درندے کا، وہ بھی ڈر ہے۔ ادھر ابھی کوئی شیر آئے گا اور مجھے چیر پھاڑ دے گا، ابھی یہاں سے کوئی ڈاکو آئے گا مجھے مار دے گا، آج میری تنخواہ لی ہے، میں راستے میں جا رہا ہوں، بار بار جیب پر ہاتھ ڈال رکھ رہا ہوں، کوئی جیب کترا کوئی ڈاکو نہ آ جائے مجھے لوٹ نہ لیں، یہ بھی ڈر ہیں، لیکن اس کو تقوی نہیں کہتے۔ ڈر یہ بھی ہے لیکن اس ڈر کو تقوی نہیں کہتے ہیں۔ تقوی کس ڈر کو کہا جاتا ہے؟ جہاں ڈرنے والے سے عظمت بھی ہو، محبت بھی ہو، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جی یہ تو میرے بڑے ہیں، اس کا میرے اوپر احسانات ہیں، میں کیسے اس کو ناراض کر لوں۔ والد باپ بیٹا ڈرتا ہے، کیا وہ درندہ ہے کہاں جائے گا؟ نہیں، عقیدت کا ڈر ہے۔ میرا والد اگر اس نے مجھے یہاں دیکھا، اس کام میں دیکھا، بہت ناراض ہو جائے گا، مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میرے استاد ہیں یہ،
اگر اس نے مجھے اس کام میں یہاں دیکھا میرے استاد جی ناراض ہو جائیں گے، میرے استاد کے سامنے میری عزت میری وقار کم ہو جائے گی، نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہاں بیٹھنا اس مجلس میں بیٹھنا مجھے نہیں۔ کیوں؟ دل کے اندر استاد کی جو عظمت موجود ہے۔ اب جو زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے نا، ہمارے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں۔ 10 12 15 سال پہلے اگر کسی جوان نے سگریٹ لگائی، کمزوری ہے انسان کی ہو جاتی ہے، دور سے اس نے دیکھا امام صاحب آ رہا ہے، وہ یوں کر کے جیب میں ڈال کے چھپا کے پیچھے رکھ لیتے تھے، پھینک لیتے تھے، ہاتھ کو پیچھے کر لیتے تھے۔ سگریٹ تو بڑی بات ہے، نسوار شریف کی تیلی نکالی، ابھی وہ بنانے والا تھا، اتنے میں استاد جی آیا، بس وہ چھپا لی کہ جی کہیں دیکھ نہ لے، برا لگوں گا۔ اور اب ماشاءاللہ جی وہ ایک ہاتھ میں ہے، اسی ہاتھ سے سلام بھی کرتا ہوں، امام صاحب صحیح ہے، طبیعت صحیح ہے، چونکہ وہ تو اندر بھرا ہوا ہے نا، اب وہ چیز نہیں رہی۔ معاشرہ کمزوری کا سفر کرتا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، ترقی نہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، زوال کا سفر ہے یہ۔ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے 40 50 60 سال تک، 55 سال تک، 45 سال تک والد کو اپنی نسوار کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، اور اب بیٹا والد سے کہتا ہے دادا صاحب ماچس خوراک الگ ڈالے ریٹر خوراک الگ، اگر اس کا سگریٹ یہ معلوم لگا میرے لیے بھی لگا دو۔ فرق کہاں گیا؟ وہ والد کا، وہ بیٹے کا، وہ چھوٹے کا، وہ بڑے کا۔ کوئی نوجوان اپنے سے بڑے ان کے سامنے یہ حرکتیں نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو یعنی آدمی بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا ہے معاشرہ کس ڈگر تک پہنچ گیا۔ تو ایک خوف یہ ہے کہ جس میں عقیدت ہو، جس میں محبت ہو، تو اللہ کا ڈر یہ والا ہے کہ جس رب نے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، جسم دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی ہیں، میں اس ذات کی نافرمانی کروں گا، میں بہت برا لگوں گا۔ اور وہ ایسی ذات ہیں، بصیر ہیں، میں جہاں ہوں وہاں دوسرا وہ ہے، میں جہاں ہوں وہاں دوسرا وہ ہے، میں بالکل خلوت اندھیرے میں ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں مجمع میں ہوں تب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے تب بھی میرا رب مجھے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور اگر میں یک تنہا ہوں تو تب بھی وہ میرا دوسرا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، میں نہیں کرتا ہوں یہ گناہ، میں اس گناہ کے قریب نہیں جا سکتا ہوں، میں برا لگوں گا، تو اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس طرح کا ڈر یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک نے مجھے اور آپ کو مخاطب بنایا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح تقویٰ اللہ اور اللہ کے رسول مطلوب ہیں، جس تقویٰ پر دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی مدار، اساس اور بنیاد ہیں، اللہ پاک ہم سب کو وہ تقویٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔